ایمان اور ازدیاد جمع کے ایمان اور انبساط، یہ چیزیں جو ہیں اطمینان بڑھتا ہے، یہ اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے زادتہم ایمانا، اور یہ زیادت فل کیف ہے، یہ زیادت فل کیف ہے، جس سے غیر مقلدین بیچارے محروم ہیں، زیادت فل کیف سے وہ محروم ہیں۔ غیر مقلدوں کا مذہب بڑا آسان ہے، سارے مذہب آسان ہے، ہمارا مشکل ہے، ہمارے جو ذمہ ڈیوٹی لگی ہے یہ مشکل ہے، ورنہ ہر مذہب آسان ہے۔ غیر مقلد ہیں، 4-5 مسئلے ہیں، وہ رٹ لو، بہترین غیر مقلدوں کا مولوی ہے، 4 فاتحہ خلف الامام، 10-12 حدیثیں یاد کر لو، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بس جدھر ہو گلی کوچے میں، اور رفع الیدین، آمین بالجار، ٹانگیں چوڑی کرنا، درمیان سے کھوتا گزر جائے، لیلا گزر جائے، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہونا، ہاتھ سینے پہ باندھنا، آمین اونچی کہنا، یہ چند مسائل پہ چند روایتیں رٹ لو، تم غیر مقلدوں کے علامت الدہر والبہر ہو، تم سے بڑا غیر مقلدوں کا مولوی کوئی نہیں۔ یہ اچھا، آپ یقین کریں کہ غیر مقلدین کو سوا ان چند مسئلوں کے کوئی مسئلہ نہیں آتا، ایک مسئلہ بھی نہیں آتا۔ ہم نے ان کے بڑے بڑے علماء کے پاس جا کر پوچھا ہے، بڑے بڑے، ان کو توحید کا پتہ نہیں، ان کو سنت کا پتہ نہیں، کہتے ہیں اطیع اللہ اطیع الرسول، ان کو قرآن نہیں آتا، کسی غیر مقلد کو سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، آتا نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ کوئی اور مسئلہ آتا ہے۔ ایک مسئلہ ضرور ہے، رفع یدین، فاتحہ خلف الامام، یہ 5-6 مسئلے ہیں، ان کو رٹ کے یہ علامت الدہر ہے، بڑے بڑے علامے بنے ہوئے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی اب غیر مقلدوں کو قرآن آنے لگ گیا ہے، میں نے کہا اب آنے لگ گیا ہے، لیکن یہ بھی ساتھیوں کی مہربانی سمجھے، اب آنے لگ گیا ہے تو مولانا عبدالسلام صاحب وہ اندر سے اب بھی ہمارے ہیں، پہلے بھی ہمارے تھے، وہ تمہیں تھوڑا سا دروازہ مل گیا تو اب اگر آنے لگ جائے، آئے گا اب بھی نہیں، میرا دعویٰ ہے اب بھی نہیں آئے گا۔ پڑھتے رہے، ساتھیوں کے پاس بھی پڑھتے رہے، جو وسائط علم کا بے ادب ہے اسے کبھی بھی علم کی گہرائی اور عمق نصیب نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ جو علماء محدثین فقہا سارا دن جس کا کام تبرہ کرنا ہے، علماء جو وسائط ہیں اور علماء ربانی اولیاء اللہ فقہا کی جماعت سارا دن ان کو بکواس کرتا ہے، تو اب اسے ایمان یا یہ علم کا نور کیسے مل سکتا ہے؟ ناشکرے کو نعمت نہیں ملتی، اس لیے غیر مقلدین کے لیے جہالت لازمہ ہے، خاصہ ہے، یہ جدا ہو سکتی نہیں۔ جیسے چلو تو بریلوی ہیں، ان کا مذہب بھی آسان ہے، بریلویوں میں فاتحہ دلانے کا طریقہ آتا ہو، فاتحہ ختم کیسے شروع کرنا ہے، ختم کیسے کرنا ہے، 11ویں صلاۃ و سلام، اور دیوبندیوں کی 12 عبارتیں یہ رٹی ہوئی ہوں، جہاں تقریر کرے فلانے دیوبندی نے یہ گستاخی کی، اس نے یہ گستاخی، توبہ توبہ، وہ 12-13 عبارتیں رٹ لو، بریلویوں کا امام اعظم ہے، بڑا علامہ ہے۔ اسی طرح ہر فرقے نے مخصوص چیز لی ہے، چند بعض آپ کی جماعتیں بھی ہیں، بعض نے چند جملے لے لیے، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر، باقی بریلویوں کو بھی ساتھ ملاؤ اور باقی قادیانی سب کو ساتھ ملا لو، صرف شیعہ کو کافر کہو، کافر، بس چند باتیں پتہ ہوں، شیعوں کا مدعا پتہ ہو اور تقیہ پتہ ہو اور چند باتیں، بس یہ پورے علامے ہیں، پتہ چلتا کوئی نہیں، 4 عبارتیں آتی ہوں، شیعہ صحابہ کو جو کہتے ہیں فلاں، اور نیچے اگر پھولو پرولو نیچے پتہ ہی کو نہیں، اگر پوچھو شیعہ کافر ہے کیوں ہے نا جی، جو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو نہ مانے وہ، تو ان کا علم جہاں تک ہے، بس یہ بڑے بڑے علامے، اور جہاں تک چلو بہرحال کام چونکہ اچھا ہے شیعہ کو کافر کہنا، اس لیے زیادہ تبصرہ میں نہیں کرتا، ورنہ زیادہ تبصرے کے پیچھے بڑی خرابی ہے۔ تو بعض اسی طرح ہے، تبلیغی جماعت ہے، ہمارے بزرگ دوست ہیں، یہ تو بالکل ہی بالکل ان میں جو مشکلات نہیں ہیں، آسان مذہب ہے، 6 نمبر کہو، سو کھاؤ پیو، ہنیا مریا، قلعے سے واپس آؤ ڈبل بن کے واپس آؤ، ڈبل سواری، پوری خدمت، پھر
مسجد کام کیا ہے؟ میں دیکھتا رہتا ہوں بھئی یہ ان کی محنت ہے کیا؟ صبح اٹھتے ہیں مشورہ ہوتا ہے سونے کا، نماز سے پہلے اٹھے گے لیٹرینوں میں رش، اس کے بعد سونا، پھر مشورہ ہوتا ہے پیاز کاٹنے کا، پیاز کاٹنے کا مشورہ، پھر مشورہ ہوتا ہے آلو کاٹنے کا، اور مرچوں شرچوں کا مسئلہ، مثال ہے ہاں بھئی خدمت والے ساتھی تیار ہو جائیں، خدمت والے، اور خدمت والے ساتھی وہ پکانے پہ تیار ہوتے ہیں، جی ادھر جی آ جاؤ۔ جو سب سے مشکل ترین سبق ہے وہ فضائل اعمال کا ہے۔ ایک پڑھ رہا ہے باقی سارے سوئے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کڑ لگی ہوئی ہے، یہ پڑھ رہا ہے، اس نے ختم کی، اب دعا ہو گئی، اب جی کیا، اب مشورہ کر لیا، اب کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھا کے اب پھر سو گئے۔ کیلولہ ہے، اور کیلولہ تقریباً کم از کم 2.5-3 گھنٹے کا کیلولہ، یہ بھی سنت ہے نا، یہ کیلولہ یہ سنت ہے، یہ سنت پوری، یہ سنت جاتی ہے زہر تک، زہر کے بعد پھر کعبے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اب گھنٹہ ڈیڑھ کعبہ پینا پکانا اس شخص میں گزرتا ہے، پھر اوپر سے مشورہ شروع ہوتا ہے کہ عصر کے بعد گشت پہ جانا ہے، گشت کے لیے مشورہ ہوتے ہوتے عصر ہو جاتی ہے، اب یہ بزرگ گشت پہ چلتے ہیں، اور وہی گشت ہی مشکل مقام ہے کہ گلیوں میں چکر لگانا پڑتا ہے، اور وہ گشت ہوتی ہے کھانا ہضم کرنے کے لیے، صبح کا جو اتنا کھانا تھا اب اگر مسجد میں ہوتے سارے شوگر لگ جاتی، تو وہ بہترین انداز ہے، وہ گشت کرتے ہیں، گشت شاشت کر کے آگے اب کھانا ہضم، اب نیا کھانا پھر شروع ہو جائے گا عشاء کے بعد۔ تو یہ ایک ترتیب، آسان سے آسان کام ہمارے تبلیغی دوست بزرگوں کا ہے، اتنا آسان کام اور کسی کا بھی نہیں، اور باقی کسی سے لڑنا بھی نہیں، جھگڑنا بھی نہیں، کسی کو کہنا بھی کچھ نہیں، جو بھی کہے ہاں بھائی تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے جی، سارے دین والے یہ۔ تو اصل جو مشکل کام ہے وہ ہمارے گلے پڑ گیا، ہر ایک کے ساتھ لڑنا بھی ہم نے ہے، اور اہل باطل کی تردید بھی ہم نے کرنی ہے، اہل بدعات اور اہل شرک الہاد اہل تعریف سب پہ زور، ان پر رد ہم نے کرنا ہے، اور قرآن مقدس پورا امت تک ہم نے پہنچانا ہے۔ تو یہ مشکل ڈیوٹی ہمیں لگ گئی، ہمارے ذمہ لگ گئی، اور سارے عنوان ہمارے گلے پڑ گئے۔ توحید بھی ہم نے بیان کرنی ہے، اور تو کرتے ہی کوئی نہیں ہے، تو مجبوراً ہم نے بیان کرنی ہے۔ سنت اور تو میٹھی میٹھی سنتے بیان کرتا ہے، کڑوی سنتے ہمیں بیان کرنی پڑتی ہے، اسی طرح کڑوی سنت بدعت کے مقابلہ میں ہوتی ہے، تو وہ ہمیں بیان کرنی پڑتی ہے۔ عظمت صحابہ کا دفاع ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ باقیوں کی تحقیق اتنی ہے، خیر القرون کرنی، کعب سے مراد صدیق کا زمانہ، اور راہ سے مراد عمر کا زمانہ، نون سے مراد عثمان کا زمانہ، یا سے مراد علی کا زمانہ، نعرہ تکبیر تے کافر کافر شیعہ کافر، یہ ہو گئی عظمت صحابہ بیان۔ لیکن یہ تو میں دیکھوں گا شیعہ جو اعتراض کرتے ہیں صحابہ پر، اس کا جواب ہمیں دینا پڑتا ہے، اور یہ سارے مشکل کام آپ کے ذمہ ہیں، اس لیے ساری دنیا سست ہو جائے آپ لوگوں نے سست نہیں ہونا، ساری دنیا تھک جائے آپ لوگوں نے تھکنا نہیں ہے، آپ نے اپنی جان کو، ہاں کوئی چلوں پر جانا چاہتا ہے اس کی مرضی، اس کو ادھر کام کوئی نہیں ہے، ٹریننگ کی ضرورت نہیں، یہ جو سبق لمبا ہوتا ہے یہ آپ کی ٹریننگ بھی ہے، تاکہ اپنے آپ کو ذرا مشکل میں ڈال کے یہ ساری چیزیں آئیں۔ بہرحال غیر مقلدین کی بات میں نے عرض کر دی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ غیب کے۔ باقی جہاں مفسرین چھیڑتے ہیں الفرق